میپل اسٹریٹ کے آخر میں موجود پرانا ویران گھر ہمیشہ سے مقامی افسانوں کا موضوع رہا ہے۔ دن کے وقت بھی کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں، جھلملاتے چراغ اور سرد سانسوں کی افواہیں اس جگہ کے گرد گھومتی تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گھر ان لوگوں کی روحوں سے بھرا ہوا ہے جو کئی دہائیاں قبل پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ ایک طوفانی رات، 4 دوست سارا، مارک، جینی اور الیکس نے اپنی بہادری آزمانے اور گھر کی تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹارچوں اور مہم جوئی کے جذبے کے ساتھ وہ سامنے والے دروازے کی طرف بڑھے جو کسی کے انتظار میں کھل گیا۔ اندر کی ہوا سرد اور باسی تھی، جس میں سڑنے کی بو تھی۔ کونوں میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے اور فرش کی تختیاں ان کے وزن سے کراہ رہی تھیں۔ جب وہ گھر کے اندر گہرائی میں پہنچے تو ان کی ٹارچیں جھلملانے لگیں، دیواروں پر عجیب سائے ڈالنے لگے۔ ڈراونگ روم میں انہیں ایک پرانا، گرد سے بھرا ہوا خاندانی پورٹریٹ ملا۔ چہرے عجیب و غریب تھے، جیسے خوف اور غم سے بگڑے ہوئے ہوں۔ سارا نے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر محسوس کی جب اسے احساس ہوا کہ پورٹریٹ میں موجود خاندان ان کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اچانک اوپر کی منزل سے ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ دوستوں نے پریشانی کی نظروں کا تبادلہ کیا، لیکن تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں تنگ اور کھڑی تھیں، ہر قدم خوفناک آواز میں کراہ رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر انہیں ایک طویل راہداری ملی جس میں بند دروازے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بائیں طرف کا پہلا دروازہ کھولا اور ایک بچے کا کمرہ پایا۔ دیواروں پر مدھم تصویریں بنی ہوئی تھیں اور بستر پر ایک چھوٹا قدیم گڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں ان کی حرکتوں کو دیکھ رہی ہیں۔ جینی نے گڑیا اٹھائی اور اس کا سر آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑ گیا۔ اس نے چیخ ماری اور دوست تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ راہداری میں انہوں نے مدھم سرگوشیاں سنے، جیسے دور سے آوازیں آ رہی ہوں۔ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ آخری دروازے تک پہنچے۔ یہ دروازہ اٹاری کی طرف جاتا تھا، جہاں سرگوشیاں بلند اور واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ جب وہ اٹاری میں داخل ہوئے تو درجہ حرارت مزید کم ہو گیا۔ ان کی سانسیں ٹھنڈی ہوا میں نظر آنے لگیں۔ اٹاری کے مرکز میں انہوں نے ایک پرانا لکڑی کا سینہ دیکھا جو آدھا کھولا تھا۔ تجسس نے ان پر غالب آ گیا اور انہوں نے احتیاط سے اس کے قریب پہنچے۔ مارک نے سینہ مکمل طور پر کھولا، جس میں پرانے پھٹے ہوئے کپڑے اور ایک ڈائری تھی۔ سارا نے ڈائری اٹھائی اور بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ یہ ایک چھوٹی لڑکی کی تھی جو کبھی اس گھر میں رہتی تھی۔ آخری اندراج خوفناک تھا۔ وہ ہر رات آتے ہیں، ان کی آنکھیں خالی ہیں، لیکن وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ میں اب مزید چھپ نہیں سکتی۔ وہ یہاں ہیں، جی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا ختم کیا، اٹاری کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سرگوشیاں اذیت میں بدل گئیں اور کمرہ گھٹن بھری تاریکی سے بھر گیا۔ ان کی ٹارچیں بند ہو گئیں اور وہ مکمل اندھیرے میں رہ گئے۔ دوستوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، ان کے دل دہشت سے دھڑک رہے تھے۔ اچانک سرد، غیر مرئی ہاتھوں نے انہیں پکڑ لیا اور الگ الگ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سارا نے محسوس کیا کہ اسے فرش پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کی چیخیں دوسروں کے ساتھ مل گئی تھیں۔ اس نے بھوتوں کو دیکھا جن کی کھوکھلی آنکھیں انہیں گھیر رہی تھیں۔ آخری چیز جو اس نے ہوش کھونے سے پہلے دیکھی، وہ پورٹریٹ میں موجود لڑکی کا مڑا ہوا اذیتناک چہرہ تھا۔ اس کا منہ خاموش اس کا منہ چیخ میں کھلا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب شہر کے لوگوں نے اس گھر کو پایا تو وہ خالی تھا۔ دوست بغیر کسی سراغ کے غائب ہو چکے تھے۔ ان کی موجودگی کا واحد نشان فرش پر پڑی ہوئی ڈائری تھی، جس میں خون سے نیا اندراج لکھا ہوا تھا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کا حصہ ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ بھی ایسی ویڈیو بنانا چاہتے ہو تو کامنٹ میں بتاؤ، میں آپ کو بنانی سکھا دوں گا۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔